الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ایمان والے خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور منکرین اپنے سرکشوں کی راہ میں لڑتے ہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، سو تم شیطان کے ان دوستوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور یقین رکھو کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ اس میں جو یہ بتایا کہ اپنے سرکشوں کی راہ میں لڑتے ہیں، تو اس سے عرب کے ان ائمہ کفر کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت ان کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کے لیے اصل میں طاغوت کا لفظ آیا ہے، تو طاغوت کا لفظ شیطان کے ہم معنی ہے، یعنی عربی زبان میں شیطان کے لیے طاغوت بھی بولا جاتا ہے اور شیطان بھی بولا جاتا ہے، دونوں لفظ بولے جاتے ہیں۔ تو جس طرح شیطان کا لفظ شیاطین جن کے لیے بھی آ جاتا ہے، اور جو لوگ انسانوں میں سے شیطنت اختیار کر لیں ان کے لیے بھی آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح طاغوت کا لفظ آ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کفار کی لیڈرشپ ہے، وہ ائمہ کفر ہیں کہ جو اس موقع پر مسلمانوں کو ستا رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، دین اور ایمان کے معاملے میں ان کو پرسیکیوشن کا نشانہ بنا رہے تھے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ کو مانا تو اس نے گویا نہایت مضبوط سا رسی پکڑ لی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ ارشاد فرمایا کہ مطالبہ کیا ہے، اللہ نے جبر نہیں کیا، تمہیں آزادی دی ہے کہ جو رویہ چاہے اختیار کرو، لیکن اس کے بعد اب انسان نے جو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے گا، فمن یکفر بالطاغوت، وہ شیطان کا منکر ہو کر دنیا میں جیے گا۔ شیطان کا منکر ہو کے جینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ترغیبات کو ماننے سے انکار کر دینا، اس کی ہستی کو ماننے سے انکار کر دینا، یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دینا کہ جس طرف وہ بلا رہا ہے مجھے اس طرف جانا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو یہ کرے گا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کا سچا مومن بن کر رہے گا، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ہو سکتا ہے کہ اس کو دنیا میں یہ محسوس ہو کہ اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس میں پوری دنیا اس پر پل پڑی ہے، لیکن اصل مضبوط سہارا یہی ہے جو وہ پکڑ لیتا ہے۔ یعنی جس سہارے سے پھر دنیا کی زندگی بھی راحت بنتی ہے، دل کی تسکین بھی حاصل ہوتی ہے، اور دماغ کے روگ بھی ختم ہوتے ہیں، وہ یہی راستہ ہے۔ یہ ایک مضبوط رسی ہے جس کو انسان پکڑ لیتا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، فرمایا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، مگر چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے اسی سرکش کی طرف رجوع کریں جو بدی کا سرغنہ ہے۔ یعنی پیچھے بیان ہوا نا کہ اللہ کی حکومت قائم ہے، اللہ کا رسول موجود ہے، اور جو بات بھی تمہارے ہاں ہوگی وہ اللہ اور رسول کے احکام کے سامنے سرفگندہ ہو کے ہوگی۔ اب یہ بتایا کہ تمہارے اندر ہی وہ لوگ موجود ہیں کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس قرآن کو بھی مانتے ہیں، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کو بھی مانتے ہیں، مگر جس وقت کوئی فیصلہ کرانا ہوتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اس سرکش کی طرف رجوع کرتے ہیں جو بدی کا سرغنہ ہے۔ یہ یہود کے بڑے لیڈر کی طرف اشارہ ہے، اور روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کعب بن اشرف تھا جسے اتمام حجت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کی سزا دے دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ سزا اس پر نافذ کر دی گئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک سرکش ہو چکا ہوا تھا۔ فرمایا وعبد الطاغوت، اور وہ کہ جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ یہود کے معاملے میں ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں یہ شیطان کی بندگی کرنے پر تل گئے۔ جب کوئی قوم اللہ کی واضح ہدایت کے بعد شرک کا ارتکاب کرتی ہے، جب کوئی قوم خدا کے آستانے کو چھوڑ کر دوسروں کے آستانے پر جاتی ہے، جب وہ دوسروں سے مدد مانگتی ہے، جب خدا کی برہان کے بغیر وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے سرفگندہ کرتی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ خدا کو چھوڑ کر شیطان کی بندگی کر رہی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے۔
اس سے پہلے بھی اسی طرح ایک پیرا شروع ہوا تھا اور وہ یہاں تک پہنچا۔ پھر فرمایا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہود جن معاملات میں شرک کے مرتکب ہوئے، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اس میں جو لفظ جبت استعمال ہوا ہے، اس سے مراد اعمال سفلیہ ہیں، یہ جو عام طور پر عمل کیے جاتے ہیں اور جن میں طرح طرح کے علوم و فنون جو مشرکانہ توہمات پر مبنی ہوتے ہیں ان کی طرف مراجعت کی جاتی ہے۔ اس طرح کے اعمال سفلیہ میں چونکہ شیطانی قوتوں کو مؤثر بالذات مانا جاتا ہے، یعنی یہ جادو ٹونے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ان میں شیطانی قوتوں کو مؤثر بالذات مانا جاتا ہے، اس لیے جبت کے ساتھ طاغوت کا ذکر بھی ہوا ہے۔ یعنی یہ فرمایا ہے کہ یہ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی ان اعمال پر عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے پیچھے جو شیطانی تصرفات ہیں ان پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں، ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کے دین کے علمبردار ہونے کے ساتھ اس پستی میں اتر چکے ہوئے ہیں کہ یہ ان اعمال سفلیہ ہی کو اپنی زندگی بنائے ہوئے ہیں اور پھر ان کے پیچھے شیطانی تصرفات کے برحق ہونے کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے شیطان کا ذکر بھی ساتھ ہی آ گیا۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اس کے برخلاف جو لوگ ان بنیادی حقائق کو نہیں مانتے، اپنی باغ شیطان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، ان کے پھر کارساز اور مددگار بھی شیاطین ہی ہوتے ہیں، یعنی وہی ان کے اولیاء بن جاتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور پھر روشنی نظر آ رہی ہوگی، سامنے موجود ہوگی، لیکن یہ شیاطین اس روشنی کی قدر و قیمت ختم کر دیتے ہیں، اور انسان روشنی کو سامنے دیکھ کر بھی آنکھیں موند لیتا ہے اور ظلمتوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ارشاد فرمایا کہ یہ ہے ہدایت اور گمراہی کا قانون۔ اور جب کوئی انسان اس طرح جانتے بوجھتے گمراہی اختیار کرتا ہے، حق کو سامنے دیکھ کر اس کا انکار کر دیتا ہے، اپنی باغ شیاطین کے حوالے کر دیتا ہے، جب لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، فوائش کی طرف اپنے سارے ذہن اور خیال کی قوت صرف کر دیتا ہے، اور جب اس کے اندر سرکشی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اس سے تنگ پڑتے ہیں اور وہ ظلم اور عدوان کو زندگی کا وتیرہ بنا لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ بتدریج جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔